لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ ہے تقوی۔ اب سب اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور کھلے آسمان تلے ننگے سر مرد حضرات بھی موجود ہیں، اور میری بہنیں بھی سر ڈھک کے، لیکن جناب وہ گرم جو ہے وہ موسم ہے، گرمی ہے اور پراگندہ حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی خوشبو نہیں لگائی جا رہی، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھی آئے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے فیملیز کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ اب یہاں بہت سارے جذبے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور جو پیش نگاہ ہے وہ رضائے الہی ہے، وہ تقرب الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی ہے۔ عرفات میں جو وقوف ہوتا ہے اس کے تعلق سے، یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام، اور آج کے دن ہوتا ہے وقوف عرفہ۔ آج ہم یوم العرفہ کے تعلق سے بات کریں گے، یہ کون سی پہچان کی بات ہے اور مقام عرفات کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ کھلے آسمان تلے حجاج کرام موجود ہیں اور اپنے رب کو منانے آئے ہیں، اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے آئے ہیں، اور یہاں ظہر سے مغرب تک ٹھہرنا بھی واجب ہے، تو اس سے قبل تو یہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ مولا جیسا تو چاہے بس ویسے ہی رہیں گے، تجھے راضی کر کے یہاں سے جائیں گے، اور جو اس سے مغفرت مانگ لے گا وہ مغفرت بھی پا لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج جو پینلسٹ یوم العرفہ پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بڑی خوبی کے ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انداز ہے وہ سب سے جداگانہ اس لیے بھی ہے کہ سلاست بھی ہے اور روانی بھی ہے، اور اپنے جذبات کی ترجمانی بھی ہے۔ سلام عرض کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ ماشاءاللہ آج بات ہو رہی ہے یوم العرفہ کے تعلق سے، اور ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ جداگانہ انداز رکھتے ہوئے، انداز بیان رکھتے ہوئے اپنا ایک مقام بنایا ہے، اور ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ندا۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں یوم العرفہ کے تعلق سے، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ میری بے حد پسندیدہ، ہم سب کی بے حد پسندیدہ آواز ہی ایسی ہے، ہم انہیں مدینے کی کوئل کہا کرتے ہیں، ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ محترمہ سیدہ امبر اشرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ امبر؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اور بڑا خوب آپ نے آج بھی ایز یوزول آغاز کیا، اور ہم مزید کلام آپ سے سنیں گے، لیکن ابھی ہم سوالات کا سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں، اور یوم العرفہ اس سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس باب میں کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عرفہ سے مراد اسلامی مہینے ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہمیت کا دن ہے۔ اس دن حاجی لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں، جسے حج کا رکن اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے کتنا خوبصورت انٹرویو، کھلا آسمان ہوتا ہے، اور خواتین بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں سب نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ جب میں نے ندا حج کیا تو میں حج پر گئی تو بہت بیمار ہو گئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو نے اپنی عنایت سے مجھے اپنے گھر بلایا تو میں اپنے پاؤں سے وقوف عرفہ ادا کروں۔ لوگ کہتے کہ آپ ویل چیئر پہ جائیے، آپ کی تھے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا، میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی۔ اور کتنا مبارک دن ہے کہ حاجی لوگ جو ہیں اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری شرک سے بھی قریب ہے،
اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، ہماری پریشانیوں کو حل فرما، اور پھر اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر اٹھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ گریہ و زاری اتنی زیادہ وہاں پر ہو رہی تھی کہ لوگ کوئی بھی وہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا ندا، اور پھر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس دن کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ کو نہ پایا اس نے حج کو نہ پایا۔ جب عرفے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو، چلاتی دھوپ میں غبار آلود حالت میں دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ جب عرفے کا دن آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت چاروں طرف پھیلا دیتا ہے، اور اس دن سے زیادہ کسی بھی دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے۔ اور دیکھیے جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ ایک دن کا روزہ اس کے پچھلے گناہوں سے معافی کا سبب ہوتا ہے۔ یہی عرفے کا دن ہے، یہی وہ میدان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن میدان عرفات میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ یہی وہ جگہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے، اور یہی وہ بابرکت دن ہے، یہی وہ زمان و مکان ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اپنے دین اسلام کو پسند کرنے کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ وہ جگہ بھی ہے ندا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ویسے تو حج کی ہر جگہ، حج جمع کرنا ہے تو ہر جگہ مقدس ہے، کہ یوم عرفہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو حاجی لوگ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام مناجات ہے، یہاں سب اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے اور کوئی نگاہیں نیچے کیے، بس اپنی اپنی کیفیت ہے، اپنی اپنی ہر انسان اپنی کیفیت اللہ کے حساب سے رکھتا بھی ہے، اور پرسن ٹو پرسن ویری ہوتی ہیں یہ کیفیات بھی۔ ہر انسان اپنے حساب سے مانگ رہا ہے اور وہ سب کو نواز رہا ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ نقطہ نواز ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، مخصوص ایام میں طواف الزیارہ اور وقوف عرفہ کرنا حج کہلاتا ہے، اور آج ہم وقوف عرفہ ہی کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ یوم العرفہ آج ہمارا بنیادی موضوع ہے۔ ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں زمینہ ناصر خاکوی، اور مجھے یہ بتاؤ کہ وقوف عرفات کی جو حکمت ہے اس کے تعلق سے آپ یہ جو وقف کیا جا رہا ہے، یہ جو رکنا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ARYQ TV کی جانب سے تمام حجاج کرام کو حج بیت اللہ کی یہ پیاری سعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے بات کی ہے وقوف عرفات کے تعلق سے۔ وقوف وقف سے ہے، جس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، برداشت کرنا، رک جانا۔ اسی سے اوقاف بھی ہے عرفہ عامہ کے وہ کام جس سے تمام انسانیت کی بھلائی کے کام لیے جاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سے مراد واقف کاری بھی ہے، جاننا، سیکھنا، سمجھنا۔ ایز وی نو اس کا ایک مطلب برداشت کرنا بھی ہے۔ حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ویدر کنڈیشنز کو اینڈ دیگر چیزوں کو، کیونکہ گھر کے آئیڈیل ماحول سے نکل گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد یا مطلب برداشت کرنا بھی ہے۔ وقوف جو ہے نا، وقف، وہ مینا میں بھی ہوتا ہے اور مزدلفہ میں بھی، لیکن اس کا جو اوج اور کمال نظر آتا ہے نا، وہ میدان عرفات میں نظر آتا ہے۔ آپ یوم العرفہ اور جو میدان عرفات ہے، ان دونوں لفظوں پہ غور کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہچان عطا ہو جانا۔ اس کی وجہ تسمیہ کہ کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور حج کا رکن اعظم ہے، ایز وی نو، اس کے بغیر انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جو اس دن وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا
علیہ السلام کی جو پہلی ملاقات ہے 200 سال کے بعد جو وہاں ہوئی تھی جبل رحمت کے پاس اس میدان کے اندر ہوئی تھی، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جامع البیان میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مناسک کے حج سکھائے تھے وہ اسی میدان کے اندر سکھائے تھے. حل عرفتہ، کیا آپ نے جان لیا، پہچان لیا، اس کو بھی کہا اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. پھر وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا، محسوس کرنے کا دن کہا جاتا ہے. پھر یہ وہ مقام ہے جہاں حجاج کرام حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہوتے ہیں، گویا ان کو اپنی پہچان بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، رب کی معرفت کو پا رہے ہوتے ہیں، غفلتوں کے پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے بھی یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان عرفات میں وقف بھی فرمایا، دعائیں بھی فرمائی. بہت ساری دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہیں روایات میں، لیکن ایک بہت پیاری جو مجھے حدیث بہت ہی پسند آئی کہ اگر انسان کے جس کا مفہوم ہے گناہ سمندر کی جھاگ کے یا اس کے قطرات کے برابر ہوں یا تمام ہیومینٹی کی تعداد کے برابر ہوں، وہ بھی انسان یہاں بخشا جاتا ہے اور جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. پھر ایز وی نو کہ وہاں تفاخر کا احساس مٹ جاتا ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں، سلاطین ہیں، عمراء ہیں، فقراء ہیں، زندگی کی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکویلٹی کا بڑا خوبصورت پیغام مل رہا ہے. اینڈ ایز وی نو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے دین متین ہمیں عطا کر دیا، اس کی نعمت سے ہمیں نواز دیا. تو دین اسلام کی جو اکملیت ہے، جو کاملیت ہے، جو ابدیت ہے، جو جامعیت ہے، اس دن اس کو بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کے بعد جتنے فلسفے یا نظریے آئیں گے، ایز وی نو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی، کہ جو بھی فلسفہ ہو ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہو سکتا ہے، بٹ دین اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس اے کمپلیٹ چارٹر آف لائف، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم سب کے لیے میسج ہے. اگر آداب معاشرت کو، اخلاقیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، ویدر تہذیب ہے، تمدن کی بات ہے، کسی بھی حوالے سے ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور گائیڈ لائن دین اسلام عطا کر رہا ہے. اس لیے بھی یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کمپلیٹ چارٹر منشور ہمیں عطا کر دیا گیا. تو ہو آج ان کی شان کی بھرپور گفتگو، آؤ کریں حضور کی پر نور گفتگو. وہ جو خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا، انسانیت کا بن گئی منشور گفتگو. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ زرمینہ، بہت خوب آپ نے اس حوالے سے گفتگو کی. خطبہ حج کے تعلق سے بات کرتے ہیں، وقوف عرفہ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ارشاد فرمانا. اور خطبہ حج کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اس میں اجتماعیت کا اور عالمگیریت کا جو ایک احساس ہے، جو جذبہ ہے کہ ہر خطے سے، ہر طبقے سے، ہر ملت سے لوگ جو ہے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں آپا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ یک رنگی ہے، اور وہ عاجزی ہے، وہ بے نیازی ہے، وہ اس کو راضی کرنے کی کوششیں ہیں، اور بس راز و نیاز ہے، مناجات ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو، کسی کالے کو گورے پر اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، مگر اللہ کے نزدیک سب سے عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا. دیکھیے، دین اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں نگاہ، وہ ہمیں مساوات کا درس دیتی ہیں، اجتماعیت کا درس دیتی ہیں، عالمگیریت کا درس دیتی ہیں، پیار، محبت، امن و آشتی کا پیغام دیتی ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور صفے بنا کر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، چاہے آقا ہو، غلام ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسی طرح ہم جب رمضان کو دیکھتے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب لوگ جب اذان کی صدا گونجتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق سے افطار کریں گے. اسی طرح ہم حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی لباس پہنے، ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے مساوات کی لڑیوں میں پھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. پھر ہم وقوف عرفہ کے موقع پہ دیکھتے ہیں، عرفات کے میدان میں عرفے کو عطیے کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ گناہوں سے بخشش کا دن ہے، قبولیت کا، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے گا، انعام و اکرام کا دن ہے.
اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، سب اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر اٹھتے ہیں۔ دیکھیے ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں، خطبہ حج سنتے ہیں، تمام لوگ، کھلا آسمان، ندا، اتنا روح پرور منظر ہوتا ہے کہ اللہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب ایک ہی صف میں بنا کر بیٹھے ہیں اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کر رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں، دعاؤں کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، تو مسبب الاسباب ہے۔ ہر شخص ندا اپنی زبان میں دعا کر رہا ہے، اور مساوات اور عالمگیریت کا یہ درد دیکھیے کہ میرا رب تو جو بے زبان ہے ان کی بھی زبان کو سنتا ہے، وہ ہر شخص کی فریاد سن رہا ہے، وہ ہر شخص کی التجا سن رہا ہے کہ اللہ تیرے گھر سے ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ ایک روح پرور منظر ہوتا ہے اور سب لوگ اپنے دامن کو مرادوں سے بھر کر اٹھتے ہیں۔ اس لیے نہیں، اسے انعام و اکرام کا دن بھی کہا جاتا ہے، قبولیت کی گھڑی بھی کہا جاتا ہے، اسے بخشش کی دن بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سب، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے جب ہم اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بامراد لوٹاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ سے جو حقوق اللہ میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کی سمتاؤں گی اور میری پیاری بہن اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں ایک کلام سنائیں۔ فی المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم بردرد بار با پشتی دھوتا آوردہم بردرد بار با پشتی دھوتا آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم چشم رحمت برکشا منہ سفید من اگر چشم رحمت برکشا منہ سفید من اگر گرچاس شرمندگی روح سیاہ آوردہم گرچاس شرمندگی روح سیاہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم آنمی گویم کہ بودم صالحہ در راہ تو آنمی گویم کہ بودم صالحہ در راہ تو ہستا ماغم راہ کے اکنو رو بھرا آوردہم ہستا ماغم راہ کے اکنو رو بھرا آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردہم عزو بے قیشی و درویشی و دل ریشی و درد عزو بے قیشی و درویشی و دل ریشی و درد ای ہما برداوی عشقت گوا آوردہم ای ہما برداوی عشقت
گواہ آوردم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردم بردرت بار بار پوشتے دھوتا آوردم بردرت بار بار پوشتے دھوتا آوردم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردم یا شفیع المذنبی بار گناہ آوردم. ایک بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV پہ حج ٹرانسمیشن، جو کہ ہے رحمان کے مہمان، اور یہ جناب ہماری بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے، بیسک یونٹ آف دا فیملیز کے لیے، یعنی آپ سب کے لیے میری بہنوں ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے، ایک اسپیشل پروگرام ہے، جس کی مختلف، یعنی آپ ابتدائی دنوں میں ماہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی دنوں میں آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے. کوشش یہ ہے کہ ہماری بہنیں مناسک حج اور ارکان حج سے واقف کاری حاصل کر سکیں. تو جناب آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم کر رہے ہیں پروگرام فضائل حج. اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے یوم العرفہ، اور یہ جو وقوف عرفہ ہے یعنی وقفہ سے ہے رکنا یا ٹھہرنا، اور یہ جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. اور آج ہم اس کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کی سمجھاؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ نماز کو نماز کے مقررہ وقت پہ پڑھنے کا ہی حکم ہے، بے شک، لیکن یہاں پہ جناب دو نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پہ نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ ایسا کرنے پہ ممانعت ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ جی بہت شکریہ. اس کی حکمت کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. ایز وی نو نماز وقت مقررہ پر ہی فرض ہے، اسی کے احکامات دین اسلام کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں. لیکن جب ہم نظر ڈالتے ہیں وقوف عرفات کی جانب یا میدان عرفات کی جانب، وہاں حج کا خطبہ ہے، ظہر اور عصر کی جو نماز ہے وہ ظہر کے ٹائمنگز پہ ملا کے ادا کرنی ہے، جمع کر کے، اور پھر مغرب کے جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ مغرب کی نماز ادا. لیکن یا نہیں، کیونکہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے. اچھا، ممانعت اس وجہ سے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مبارک اسوہ ہے آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا اور ہم نے ڈیفینیٹلی اسی کو فالو کرنا. پھر یہ مناجات محبوبین کی اداؤں کو دہرایا جا رہا ہے. یہ تو اللہ کے محبوب ہے نا، حبیب ہے نا، حبیب خدا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے علاوہ یہ مناجات کا بھی دن ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن، زیادہ سے زیادہ جو وقت اور جو ٹائم ہے نا وہ ہم دعاؤں میں گزاریں. اور پورے حج کی جو اسپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو امر ہے وہ کرتے چلے جاؤ، جو حکم ہے اس کو مانتے چلے جاؤ. یہی حج کی اصل ہے، یہی حج کی روح ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہم سحر و افطار کے ٹائمنگز کو فالو کرتے ہیں. طواف میں حرکت ہے، وہ نیکی ہے، عبادت ہے. یہاں وقف ہے، یہاں رکنا ہے، یہ نیکی ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر یہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا بہت زیادہ افضل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر بہت ساری دعائیں کی، اور بیٹھ کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے ہم میں آخرت میں جو جواب دہی ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی، وہ احساس بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آج ہم سب یہاں جمع ہیں، رب کی معرفت ہے، اپنی ذات کی پہچان ہے، دیگر انسان، کیونکہ انسانیت کی جو پہچان ہے کس طرح سے کہ جب انسان کو انسانیت کی پہچان عطا ہو جاتی ہے نا، تبھی تو وہ ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں کہ ہماری ظاہری اپیرنس بھی سیم ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں، منشا و مقصد بھی سیم ہے، مطمع نظر بھی سیم ہے، تبھی تو وہ ایک دوسرے کی قدر بھی کریں گے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس کو معرفت نفس حاصل ہو گئی اس کو اللہ کا عرفان عطا ہو گیا. اب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے خطے خطے سے، کریے سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو گویا عرفان ذات بھی ہے اور عرفان کائنات بھی ہے. اور اگر یہ دونوں بھرپور ہوں تو عرفان رب خالق کائنات بھی ہے، کیونکہ ہر عمل حکم الہی کے اکارڈنگ سر تسلیم خم کیا جا رہا ہے، اس کو انجام دیا جا رہا ہے. اور صوفیاء کے نزدیک حج کی سمری ہی یہی ہے کہ رب کی پہچان، جس کو رب کی پہچان عطا ہو گئی، حج یقیناً اسی کا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے بلایا ہے
اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں، دربار یہ کیسا ہے، پیشانی سے پہلے دل سجدے میں جھکایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، سجدے میں ہے سر میرا اور سامنے کعبہ ہے، مولا نے نوازا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اسی ینگ ایج میں حج مبرور کی پیاری سعادت جلد از جلد عطا فرمائے، ہم آمین۔ ینگ ایج کا سن کے خوش ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی سمجھائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کیا پیغام دیں گے؟ جی، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک صحابی اونٹ پر حج کرنے گئے اور طواف کر رہے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تدفین کا بندوبست کرو، یہ روز محشر احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ پھر دیکھیے کہ عرفے کی بہترین دعا، بہترین کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری زبان سے بھی ادا ہوا اور دیگر انبیاء کی زبان سے بھی، کہ اللہ تو ہمارا معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے میرے رب تیری ہم تیری بادشاہی ہے، تو پروردگار عالم ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمیں اس راستے پہ چلا جو معرفت الہی کی طرف جاتا ہے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ آپ کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہماری بہت پیاری زمینہ ناصر خاکمی، ماشاء اللہ آج بھی بہت عمدہ گفتگو رہی آپ کی جانب سے۔ میں سپاس گزار ہوں ہماری بہت ہی پیاری ثنا خواں کوئل جیسی آواز، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتی رہیں اور ہم آپ کو سنتے رہیں۔ ہماری امبر اشرف کو بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور آخر میں آپ کی خوبصورت آواز میں ایک کلام شامل کریں گے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں، اور خیر میں سمجھتی ہوں کہ میں اتنی لیاقت تو نہیں رکھتی، مگر اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ حج کے موقع پہ یہ جو خود شناسی کا عمل ہو رہا ہے نا، کہ بندہ مومن اپنی حیثیت، اپنا مرتبہ اور اپنی اوقات پہچان لیتا ہے کہ بیٹا تمہیں عاجز بن کے رہنا ہے، اور یہ عاجزی جب اس میں آ جاتی ہے، پہلے آپ کو عاجز بننا ہے اور پھر یہ عاجزی آپ کے مرتبے بلند کرواتی چلی جائے گی، لیکن وہ عاجزی آپ میں آنا ضروری ہے۔ اور یہ جو سفر ہے نا خود شناسی سے خدا شناسی کا، اس میں اتنی لذت ہے نا کہ پھر آپ کو معرفت الہی کا جو تحفہ ملتا ہے نا، اس سے طبیعت ایسی سیراب ہو جاتی ہے کہ پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہ جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کی دوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ
آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں جن سے میں گزر جاؤں در کھول دے مجھ پر جن سے میں گزر جاؤں وہ در کھول دے مجھ پر خود اپنے راستے کی میں دیوار ہوں مولا خود اپنے راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا